ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. ایک عام بندہ مومن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کر دو، کیونکہ بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں، کیونکہ یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ انسان جنت کے اندر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ عام بندے کے بارے میں ہے جس کی محبت ویسے تو بندہ مومن کے دل میں ہونی ہی چاہیے، لیکن جس کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دی ہو. میاں بیوی کے مابین تو محبت کا درس اور تبلیغ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دو بندہ مسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے ان کا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگا، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوگا، کوئی مال تجارت کی وجہ سے محبت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا جن ممبروں کو دیکھ کے انبیاء رشک کریں گے. انبیاء رشک کریں گے. یہاں پہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید وہ انبیاء سے بھی اونچے مقام پہ ہو گئے. نہیں، یہ صوفیوں کا باطل فلسفہ ہے. انبیاء رشک یہ کریں گے کہ عمل تو بہت تھوڑا تھا لیکن بدلہ بہت بڑا ملا. نعوذ باللہ. ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ نبیوں سے آگے چلا گیا ہے، بلکہ اس کے اندر شوق اور ترغیب دی جاتی ہے کہ نہایت چھوٹے عمل کا اتنا بڑا بدلہ ہے کہ انبیاء رشک کریں گے کہ ہم اتنی عرصہ تبلیغ کرتے رہے، مارے کھاتے رہے، آزمائشیں سہتے رہے، ہم نے اتنی محنت کے ساتھ یہ مراتب حاصل کیے اور یہ صرف آپس میں محبت کر کے یہاں تک پہنچ گئے. یہ عام بندہ مسلم کے بارے میں ہے. تو بتائیے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو اس کی محبت کیسے ہوگی؟ اس کی محبت کا بدلہ کیا ہوگا؟ پہلی بات، بندہ اپنی بیوی سے محبت کرے یا بیوی اپنے بندے سے محبت کرے، فائدہ کس کا ہے؟ اس کا. اجر کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تعلق اتنا خوبصورت اور پیارا ہے، اگر تم کسی بری عورت کی طرف متوجہ ہوگے تو تمہیں گناہ ملے گا نا. اگر تم اپنی پکیزہ اور صالح بیوی کے پاس اللہ کا کلمات، آپ کو پتا ہے یہ جو بیویاں ہوتی ہیں یا خامند ہوتے ہیں اللہ کی ضمانت کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر حلال ہوتے ہیں. اگر اللہ کے لیے اللہ ضامن ہے، اللہ کی ذمہ داری اور کلمے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو حلال رشتہ ہے اس کے پاس جاؤ گے تو اجر و ثواب نہیں ملے گا. کتنا عظیم مذہب ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ بندہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے جا رہا ہے، عورت اپنی دل لگی کے لیے اپنے خامند سے بات کر رہی ہے، لیکن لکھنے والے فرشتے اس معمولی عمل کے اوپر بھی ان کی نیکیاں لکھتے چلے جا رہے ہیں. آپ بتلائیے فائدہ کس کا ہے؟ اگر ہم محبت، مودت اور الفت کے ساتھ گھروں میں رہیں گے ہمارا فائدہ ہے، فائدہ بھی ہمیں ہے، اجر و ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، میری بہنوں بیٹیوں، اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کے اوپر غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. کون سی عورت؟ وہ عورت کہ جس کا خاوند اس سے ناراض ہو اور وہ عورت اس کی فرما بردار نہ ہو، وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. اور اللہ رب العزت اس عورت کے گناہ معاف نہیں کرے گا. حتیٰ کہ ایک حدیث اتنی سخت ہے جو ہے صحیح ہے، لوگوں کو یہ باتیں چبھتی ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 لوگوں کی نمازوں کے بارے میں کہا نا، ایسے اٹھتی ہیں فرشتے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان نمازوں کے لیے بھی راستہ بند کر دیتے ہیں. ایک طرف تو صرف سبحان اللہ کے لیے 7 آسمان کھل جاتے ہیں، عرش عظیم تک یہ کلمات پہنچ جاتے ہیں، اور دوسری طرف نماز اٹھ رہی ہو اور اللہ رب العزت دروازے بند کر دے. ان میں سے ایک عورت وہ ہوگی، حدیث صحیح ہے، کہ جس کا خامند اس سے ناراض ہو اور وہ خامند کی نافرمان ہو، اس کی نماز اس وقت تک آسمان نہیں کھلتے جب تک وہ اپنے خامند کو منا نہیں لیتی.
اس کی ताबेदार नहीं हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हें जन्नती औरतों की एक निशानी ना बतलाऊं? जन्नत में कौन सी औरत जाएगी? कितना आसान कुलिया है। नबी करीम ने कहा जन्नत में जाने वाली औरत वो होगी कि जिसका हामन उसके साथ अगर बुरा सलूक कर ले, बिलफर्ज गुस्सा आ जाए, कोई तलख बात आ जाए, तो वो अपने खामन की हशनूदी के लिए खामन के पास आए और अपने दोनों हाथ उसके हाथों पे रख के कहे ऐ मेरे सरताज, मैं आपके सुपुर्द हूं, मैं तो अपने माँ बाप का घर भी छोड़ आई हूं। ये हदीस का लफ्ज नहीं, मफहूम बयान कर रहा हूं कि अपने आप को अपने दोनों हाथ हामन के हाथ पे रख दे और कहे ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे हामन, आज के बाद मैं उस वक्त तक तैयार नहीं होंगी, मैं बनाओ श्रृंगार नहीं करूंगी, मैं देबो जीनत छोड़ रही हूं जब तक आप मुझसे राजी नहीं हो जाते।